ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. کیا اور نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھیں، تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے ان سے پہلے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، تھے وہ زیادہ سخت ان سے، یعنی پچھلے لوگ تو زیادہ سخت تھے ان سے، یعنی مشرکین مکہ سے، قریش سے، قوت و آثارا فی الارض، قوت کے اعتبار سے اور زمین میں آثار کے اعتبار سے۔ آثار سے مراد زمین میں، یعنی جو انہوں نے اپنی نشانیاں وغیرہ بنا رکھی تھیں، اور پرانے زمانے میں لوگ جب ان کے پاس کوئی دولت ہوتی، کوئی اختیار ہوتا، کوئی اقتدار ہوتا، اپنی شان و شوکت دکھانا ہوتی، تو وہ زمین کے اندر نشانیاں بناتے، بلڈنگیں بناتے ہیں بڑی بڑی، پہاڑوں پر کوئی عمارتیں بنا دیتے، قلعے بنا دیتے اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے۔ تو ایسی چیزیں جو بعد والے دیکھتے تو دنیا دار ہوتے تو کہتے دیکھو پچھلے لوگوں نے کیا بڑی بڑی نشانیاں بنائی تھیں۔ تو وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنی یادگاریں، آثار۔ قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی بڑی مالدار قوم تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ نے انہیں جسمانی طور پر بھی بہت طاقتور، لمبے چوڑے بنایا تھا، اور ان کے پاس مال و دولت، طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ ہر بلند جگہ پر، ہر ٹیلے پر کوئی نشانی، کوئی قلعہ، کوئی یادگار بنا دیتے اپنی طاقت اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے۔ سورہ شعراء میں ان کے بارے میں ذکر ہے۔ حضرت ہود اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم بنا دیتے ہو ہر ٹیلے پر، ہر بلند جگہ پر کوئی نشانی، تم فضول کام کرتے ہو، عبث کام کرتے ہو۔ شان و شوکت کے لیے، یادگار کے لیے اس قسم کی چیزیں بنانا، یہ کس چیز کی شان و شوکت ہے؟ اپنی طاقت، اپنی قدرت دکھانے کے لیے۔ ہمارے پاس بڑا مال ہے، تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیے ہے، اگر اللہ نے کسی کو کوئی دولت اور کوئی اقتدار دیا ہے زمین کے اندر، تو اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اسے متکبر، فخر کرنے والا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یادگاریں بناتا رہے،
निशान و शौकत मौजूद लोगों को, बाद में आने वालों के लिए यादगारें कायम करता फिरे, तो ये कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। बहरहाल, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला उन पिछले लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग दुनियादार थे और जो लोग बड़ी मालो दौलत उनके पास इख्तिदार था और वो भी अल्लाह के नाफरमान थे, तो अल्लाह ताला नाफरमानों का जिक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो जो पिछले लोग थे वो इनसे ज़्यादा सख्त थे कुव्वत में, और और ज़मीन में यादगारों के एतबार से भी उनकी यादगारें भी ज़्यादा उन्होंने बना रखी थी। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, बस पकड़ लिया उनको अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से। वमा कान लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, और नहीं था उनके लिए अल्लाह से मिन वाक़, कोई बचाने वाला। असल में पिछली आयत में अल्लाह ने अपनी अजमत, अपना जलाल, अपनी कुदरत बयान फरमाई आखिरत के हवाले से। जहन्नम का जिक्र फरमाया, वली याज़ु बिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने मैदान महशर का जिक्र फरमाया कि किस तरह लोग अल्लाह के सामने जाहिर होंगे। यौम हम बारिजून ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै, कोई बच नहीं सकेगा, कोई छुप नहीं सकेगा। और दुनिया में बड़े बड़े सरकश लोग वो उस दिन आजिज होंगे, और कोई सरकशी का मुजाहिरा नहीं कर सकेगा, कोई उस दिन बड़ाई का मुजाहिरा नहीं कर सकेगा। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इख्तियार सबके सामने नुमाया होगा। अल्लाह फरमाएंगे आज किसकी बादशाह था, कोई बोलेगा भी नहीं। अल्लाह फरमाएंगे आज पूरा हिसाब होना है। क़यामत के दिन सारे इख्तियार अल्लाह के पास होगा, दुनिया में भी अल्लाह के पास इख्तियार है। तो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने मैदान महशर का जिक्र फरमाया। इन आयत में अल्लाह ताला दुनिया में जो पिछली कौमें थी उनका जिक्र करके उनसे इबरत हासिल करने का हुक्म दे रहे हैं। कुरैशी मक्का को खिताब है। कुरैशी मक्का को बड़ा मान था अपने मालो दौलत पर, अपने इक़्तिदार पर, अपने इतादाद की कसरत पर, अपने जत्थे पर, कि जी मुसलमान तो बहुत थोड़े हैं, मुसलमान तो गरीब लोग हैं, निहत्थे हैं, ये इस तरह हैं, ये इस तरह हैं, कमज़ोर हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आज तुम्हारे पास कोई मालो दौलत ज़्यादा है, ज़ाहिरन कोई ताकत तुम्हारे पास है, कोई इक़्तिदार है, कोई तादाद तुम्हारी ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, तुमसे पहले लोगों के पास तुमसे ज़्यादा माल था, वो तुमसे ज़्यादा सख्त थे कुव्वत में, उनके जत्थे भी ज़्यादा थे, उनकी ताकत भी ज़्यादा थी, उनके पास सलाहियत भी ज़्यादा थी। एक जगह पर तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में कि पिछले लोगों को हमने वो नेमतें दुनिया की दे रखी थी कि तुम्हें तो उसका 10वां हिस्सा भी अता नहीं हुआ। वकज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वमा बलगू मिअशार मा आतैनाहुम फकज़्ज़बू रुसुली फकैफ़ कान नकीर। पिछले लोगों ने भी जुटलाया था, और ये लोग तो, ये मुशरिकीन मक्का, ये तो उनके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंच सके जो हमने उन्हें नेमतें दी थी दुनिया की, माला दौलत, इक़्तिदार, तादाद, वगैरह वगैरह, जो भी नेमत हो सकती है जाहिरी दुनिया की, ये तो उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। फ़कज़्ज़बू रसूली, जब उन्होंने मेरे रसूलों को जुटलाया, फ़कैफ़ कान नकीर, तो फिर मेरा अजाब कैसा था। तो उनकी कुव्वत, उनकी कसरत तादाद, उनका जत्था, उनकी ताकत, जब अल्लाह का अजाब आया, जब उन्होंने जुटलाया अल्लाह के रसूलों को, तो वो उन्हें अल्लाह से नहीं बचा सका। तो ए कुरान सुनने वालों, ये आयत नाजिल हुई मक्का में, तो कुरैश को खिताब है। लेकिन जब तक कुरान मौजूद है, तो उस जिस जिस ज़माने में कुरान पढ़ा जा रहा है, तो जो भी सरकश कौमें हैं उन सबको खिताब है। कुरैश को भी खिताब है, दिगर अरब कुफ़ार उनको भी खिताब है, यहूद व नसारा को भी। और आज तक जो लोग आए और सरकशी करते रहे, और आज जो बड़ी सरकश कौमें हैं, खा वो काफिर हों, यहूद व नसारा हों, या दीगर मुशरिक हों, हिंदू वगैरह,
یا دیگر آتش پرست وغیرہ، مجوسی وغیرہ، یا مسلمانوں میں سرکش لوگ ہوں، تو سب کو خطاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی قوت اور دنیاوی طاقت اور کثرت تعداد، اس پر بھروسہ کرنا یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو سابقہ قومیں ہیں ان کو دیکھ کر سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ یہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ بڑی طاقتور قومیں، بڑے مال و دولت ان کے پاس، بڑی طاقت، بڑا اقتدار، لیکن کیسے ان کے گھر کھنڈرات بن چکے ہیں۔ کئی تو ایسے گھر، ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ بعد میں لوگ وہاں دوبارہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن کئی ایسے قومیں ہیں، کئی ان کے ایسے گھر ہیں کہ اپنے دور میں بڑے بڑے عالیشان محلات تھے، لیکن آج وہ کھنڈرات ہیں، وہاں تو لوگوں کو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لوگ وہاں رہائش اختیار نہیں کرتے، بیابان جنگل بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کے حالت پر غور کرنے کا توجہ دلا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی کم طاقتور نہیں تھے، دنیاوی طاقت مال و دولت کے اعتبار سے تم سے زیادہ سخت تھے، اور انہوں نے زمین میں یادگاریں بھی بڑی بنا رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے پھر انہیں پکڑ لیا۔ فما كان لهم من اللہ من واق، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ تو اصل چیز ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سرنڈر کر لے، اللہ کی بات مان لے۔ جب کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ دنیاوی طور پہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آج کے دور میں امریکہ ہو، یورپ ہو، اسرائیل ہو، ہندوستان ہو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تو اگر اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو کوئی انہیں بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے۔ کسی کو بھی دنیا کی طاقت، دنیا میں کتنا ہی ان کے پاس مال و اسباب ہو، تو وہ انہیں اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے والے یعذ باللہ، تو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تو پچھلی آیات میں اللہ نے میدان محشر سے، آخرت سے ڈرایا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ دنیا میں سابقہ قوموں کے حالات پر غور کرنے کا اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ توجہ دلا رہے ہیں۔ گویا کہ مقصود یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہماری خیر اسی میں ہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر لیں، اور اللہ کی وحی کو مان لیں، اللہ کے رسولوں کو مان لیں، اسلام قبول کر لیں۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ کانت تأتیہم، تھے آتے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، یا آپ معنی کریں لاتے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں، فکفروا تو انہوں نے انکار کر دیا، فاخذہم اللہ تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے، انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ پچھلی قوموں کا کیا قصور تھا؟ پچھلی قوموں کا قصور یہ تھا ان کے پاس دنیاوی طاقت، مال و اسباب، کثرت کثرت تعداد وغیرہ کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس، قوت بھی بہت زیادہ تھی، یادگاریں بھی انہوں نے بہت بنائی تھیں، اور ہر قسم کی دنیاوی مال و اسباب موجود تھے ان کے پاس، لیکن جب انہوں نے رسول آئے تو انہوں نے کفر کیا رسولوں کے ساتھ، فاخذہم اللہ تو اللہ نے پکڑ لیے۔ تو رسولوں کا انکار کرنا، رسولوں کو جھٹلانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اصل میں رسول اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں، تو رسولوں کا انکار، رسولوں پر اترنے والی وحی کا انکار، یہ اصل میں اللہ کا انکار ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار ہوتا ہے، اللہ کی آیات کا انکار ہوتا ہے۔
اور اللہ کی آیات کا انکار، اس کی تکذیب، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ کفر، شرک اور اللہ کی آیات کی تکذیب ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاته، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ اسی پارے کے شروع میں، 24ویں پارے کے شروع میں پہلی آیت کریمہ ہے۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور وہ جھٹلا دے سچائی کو جب بھی اس کے پاس سچائی آئے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جب لوگوں کے پاس سچائی آئے، اللہ کے نمائندہ ہیں نبیوں کی صورت میں، نبیوں پر اترنے والی وحی کی صورت میں، اللہ کی کتاب کی صورت میں، اللہ کے پیغام، اللہ کے دین کی صورت میں، اور لوگ پرواہ نہ کریں، لوگ دھیان نہ کریں، اور لوگ انکار کر دیں، جھٹلا دیں۔ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو پچھلی قوموں کو اللہ نے اسی گناہ کی وجہ سے پکڑا، اور اللہ تعالیٰ قریش کو سنا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، اور قریش میں جو ایمان نہ لایا، پھر اللہ نے ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا۔ آج ہم آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، آج کے زمانے کے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے پچھلی قومیں بھی مثال ہیں جو قرآن سے پہلے کی ہیں، اور جو قرآن کے دور میں جب قرآن نازل ہوا تو جو قومیں سرکش ہوئیں وہ، یا بعد میں جو قومیں سرکش ہوئیں جو ہم سے پہلے ہیں، تو وہ ان سب سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ان کے انجام سے، ان کی حالت سے ہمیں عبرت لینے کا کہا جا رہا ہے۔ تو جب انہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ سزا دینے پہ آئے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ بہت طاقتور ہیں، اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو تم بھی نہیں بچ سکو گے اگر تم نے اللہ کا مقابلہ کیا۔ بہت سخت وعید ہے، بڑی سخت ڈانٹ ہے۔ اب خیر ان لوگوں میں ہے جو قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ کر غور کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، سرنڈر کر لیں اللہ کے سامنے، اللہ کے دین کو مان لیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئیں، وحی پر ایمان لے آئیں، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی میں ہی خیر ہے۔ اگر کوئی یہ کام نہیں کرے گا تو اللہ نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے، اللہ نے آخرت کا بھی ذکر کر دیا، جہنم کے بھی حالات بیان کر دیے، اور اللہ نے دنیا میں بھی سابقہ قوموں کے حالات بیان کر دیے۔ ہر چیز اللہ نے واضح کر دی، اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، یہ مہلت ختم ہو جائے، موت آ جائے، پھر ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا۔ اب مرتے وقت کوئی بندہ کہے جی اے اللہ تعالیٰ آپ نے تو مجھے مہلت نہیں دی، قبر میں کوئی بندہ کہے جی اے اللہ تعالیٰ دوبارہ واپس جانے کا موقع ملے، یہ آخرت میں کوئی بندہ کہ اے اللہ ایک دفعہ دوبارہ واپس جانے کا موقع مل جائے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا چند آیات پہلے کہ جہنم میں جو لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے جائیں گے اپنے اعمال کے سبب، وہ کہیں گے فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اے اللہ کوئی نکلنے کا رستہ ہے؟ کوئی نکلنے کا رستہ نہیں ہوگا، اللہ تو ساری حجتیں پوری کر چکے ہیں، اللہ تو ہر چیز ایک دفعہ نہیں، دسیوں دفعہ، سینکڑوں دفعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں۔ حجت تو تمام ہو چکی ہے، اب کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کا قصور ہے۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچ پاتا۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ، اللہ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو صرف خسارہ اٹھانے والے ہو سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور واضح دلیل کے ساتھ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے عمومی سابقہ قوموں کا تذکرہ کیا، اب اللہ تعالیٰ اسپیسیفک طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بالمقابل فرعون
حامان، قارون بدبختوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اسپیسیفک طور پہ. وہ کتنے بدبخت تھے، کتنے طاقتور تھے. اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں حضرت موسیٰ اور ان کے بالمقابل جو اللہ کے نافرمان تھے ان کا تذکرہ کر کے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، واضح دلیل کے ساتھ. نشانیوں سے کیا مراد؟ نشانیوں سے مراد یا تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں بڑی بڑی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، وہ 9 نشانیاں مراد ہیں، یا پھر نشانیوں سے مراد ان 9 میں سے بھی دو بہت بڑی نشانیاں تھیں جو سب سے بڑی نشانیاں تھیں. وہ دو سب سے بڑی نشانیاں کون سی تھیں جو اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی؟ سر ان کی جو وہ لاٹھی تھی، اس کا جو تھا اس کا سام بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا. جی جی، ایک عصائے موسیٰ اور دوسرا ید بیضا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں بے آیاتنا سے مراد وہ جو 9 نشانیاں ہیں، فی 9 آیات الی فرعون وملئہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی بڑی نشانیاں دی تھی. تو یہ آیاتنا سے مراد یا تو 9 نشانیاں لی جائیں، یا پھر بھی آیاتنا سے مراد دو سب سے بڑی نشانیاں وہ لی جائیں. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور واضح غلبے کے ساتھ. واضح غلبے کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی واضح دلیل کے ساتھ. میں سلطان تو کہتے ہیں غلبہ طاقت، کوئی ایسا ظاہری غلبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نہیں تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. وہ تو جب فرعون کو غرق کیا، اس کی قوم کو غرق کیا، وہ تو اللہ کی مدد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی. ورنہ واضح غلبہ وہ کیا ہوتا ہے نبیوں کے پاس؟ وہ دلائل کا غلبہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیے دلیل سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، دلیل سے بڑی سلطان کوئی نہیں ہے. اور نبیوں کے پاس ہمیشہ دلیل کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ اتنا بڑا غلبہ ہے، اس کا جواب کوئی نہیں ہوتا. اس کے جواب میں یا تو لوگ دلیل کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، بات مان لیتے ہیں، تو وہ لوگ پھر عافیت میں آ جاتے ہیں، یا پھر جو پھر کچھ لوگ سختی کرنے پر اتر آتے ہیں. تو سختی کرنے سے دلیل کو تو دبایا نہیں جا سکتا. تعداد سے، سختی سے، گالم گلوچ سے، مار کٹائی سے، اللہ معاف کرے قتل و غارت سے دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا. دلیل میں بہت بڑی قدرت اور بہت بڑی طاقت، قوت اور بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور سلطان مبین اور واضح غلبے کے ساتھ. الی فرعون و حامان و قارون، فرعون کی طرف اور حامان کی طرف اور قارون کی طرف. قالوا ساحر کذاب، انہوں نے کہا جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف. تو مصر میں قبطی لوگ آباد تھے. تو اللہ نے وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، مدین گئے، اور مدین سے پھر اللہ نے واپس آتے ہوئے رستہ میں اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا. اللہ نے کلام کے شرف سے نوازا، سرگوشی کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے طور پہاڑ کے پاس، اور پھر انہیں مصر میں فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام، فرعون، حامان اور قارون یہ بڑے بڑے اس دور کے لوگ تھے. تو ان کا ذکر کیا، یہ اور ان کے پیروکاروں کی طرف اللہ نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو فرعون جو ہے یہ قبطی قوم کا جو بادشاہ تھا، تو مصر کے بادشاہ کو
فرعون کہا کرتے تھے، اس وقت کا جو بھی فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، تو فرعون کی طرف بھیجا، تو وہ بادشاہ تھا اور وہ بڑا سرکش تھا، اور اتنا سرکش تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی الوہیت لوگوں کے سامنے اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، اور سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، ولیعذ باللہ۔ حامان اس کے وزیر کا نام ہے، وہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا، آپ سمجھیے۔ تو اور قارون جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اس کے پاس بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی، اللہ نے دولت دی تھی، تو وہ اپنے دولت، اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں وہ غلاموں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، غلاموں کی ایک جماعت آسانی کے ساتھ ان چابیوں کو اٹھا نہیں سکتی تھی، اتنا زیادہ خزانہ اس کے پاس تھا۔ آج محاورتاً کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ تو قارون کا خزانہ لگ گیا ہے، تو اتنا مالدار یہ شخص تھا۔ تو یہ اپنے اللہ کا اس پر انعام تھا، آزمائش کے لیے، تو بجائے اس کے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی بندگی کرتا، اللہ کے سامنے سر جھکاتا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا، یہ فرعون اور حامان وغیرہ کے ساتھ مل گیا۔ تو فرمایا کہ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا، قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، تو فرعون سمجھیے بادشاہ ہوا، حامان اس کا وزیر ہوا، قارون جو ہے یہ مالدار شخص ہوا۔ فقالو تو انہوں نے کہا ساحر کذاب، جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے مانا نہیں، اور انہوں نے انکار کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان پر اترنے والی وحی کا، ان کے دین کا، دین اسلام کا انکار کیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول ماننے کی بجائے جادوگر کہا۔ وہ جو معجزات لائے تھے تو لوگوں کو بدغلانے کے لیے کہا یہ تو جادو ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ زیادہ غور نہیں کرتے، لوگ اپنے بڑوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو جادوگر کہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہا اپنے جادوگروں سے مقابلہ کروائیں گے، وہ تو مقابلے میں بھی اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فتح یاب فرمایا، اور جادوگروں نے اقرار کیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، اور جادوگر سب ایمان لے آئے، پھر ہم نے ان جادوگروں کو بھی قتل کروا دیے، اور جادوگر کہا اور کذاب کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو سب سے بڑا کذاب ہوتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا فریبی مکار ہوتا ہے، وہ دوسروں کو ایسے سمجھتا ہے اور وہ دوسروں پر ایسے الزام لگاتا ہے۔ اللہ نے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان تین لوگوں کی طرف نہیں بھیجا تھا، اللہ نے تو یعنی مصر کی طرف، مصر میں قبطی قوم تھی، بنی اسرائیل تھے، فرعون، حامان، قارون ان کے پیروکار تھے، اللہ نے سب کی طرف بھیجا تھا۔ ان تین کا ذکر چونکہ یہ نمایاں تھے، زیادہ طاقتور تھے، پیش پیش تھے، کفر کے امام تھے، ان کا ذکر فرمایا ہے، اور چونکہ سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے کی تو ان کا ذکر کیا ہے، ورنہ ان کے پیروکار بھی ان کی طرف بھی بھیجا تھا، بنی اسرائیل کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہ ہوا تھا کہ آپ نے وہاں جا کر فرعون وغیرہ کو، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اپنی رسالت کی طرف دعوت دینی ہے، اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال لانا ہے، یہ ذمہ داری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لگائی گئی تھی۔ تو فرعون، حامان، قارون پیش پیش تھے، کفر کے امام تھے، اور کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی تو ان کا یہاں ذکر کیا ہے، تو انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو الٹے سیدھے القابات سے پکارا، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے ولیوں کو الٹے سیدھے الزامات لگائے جائیں، تکلیفیں دی جائیں، قتل کرنے کی، قید کرنے کی کوششیں کی جائیں۔
अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैरि हक़्क़िन, तीसरे पारे में, कि बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन, नबियों को कत्ल करते हैं। इन्नल्लज़ीना यकफुरून, मैं एक मिनट आयत करीमा खोलता हूँ आपके सामने, सूरह आल इमरान, सूरह आल इमरान आयत नंबर 21। बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैरि हक़्क़िन, नबियों को बगैर हक के कत्ल करते हैं, व यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिल क़िस्ति मिनन नास, और कत्ल करते हैं उन लोगों को जो लोगों को हुक्म देते हैं लोगों के साथ इंसाफ करने का। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की बशारत दे दें। उलाइकल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, यही वो लोग हैं जाया हो गए इनके अमाल दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर कोई जाहिरन नेक अमाल इन्होंने किए भी, तो उनके अमाल का फायदा ना उन्हें दुनिया में हुआ ना आखिरत में। वमा लहुम मिन नासिरीन, और नहीं है इनके लिए कोई मददगार। तो इन्होंने जुठलाया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को और इल्जामात लगाए, और ये काम कौम ने किया है। सूरह ज़ारियात में अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिक मा अतल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिन रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले किसी कौम के पास कोई नबी रसूल नहीं आया मगर उन्होंने अपने रसूल को, अपने नबी को जादूगर और मजनून ही कहा है। अतवासौ बिही, अल्लाह ताज्जुब करते हैं क्या वो एक दूसरे को वसीयत करके गए थे कि सबने अपने रसूलों पर एक ही जैसा इल्जाम लगाना है। तमाम कौमें अपने अपने नबियों को जादूगर और मजनून कहती रही। अल्लाह फरमाते हैं क्या एक दूसरे को वसीयत कर गए थे कि यही इल्जाम लगाना है। यानी एक ही तरह का इनकार, एक ही तरह के इल्जामात नबियों पर। सीधी सी बात है, शैतानी वसवास है। तो शैतान ने जैसे पिछली कौमों को वर्गिलाया, इसी तरह शैतान ने हर दौर में कौमों को वर्गिलाया। तो एक ही तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं नबियों पर, रसूलों पर और उनके वरसा पर। बल हम कौमुन तागून, अल्लाह फरमाते हैं कि वही दूसरे को वसीयत नहीं करके गए, बल्कि वो सरकश लोग हैं, शैतान के पीछे लगे हुए हैं, शैतान के वसवसे में बहकावे में आते हैं, एक जैसे इल्जामात लगाते हैं। फलम्मा जाअहुम बिलहक़ मिन इंदिना, जब वो आए उनके पास, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बिलहक़, हक के साथ। अता का मतलब या जा का मतलब आना होता है। जब वो आए उनके पास हक के साथ, ये माना कर लें, या अता और जा के बाद अगर बा आ जाए तो मुतादी का माना कर लें। बस जब वो लाए उनके पास, फिर बिलहक में बा का माना नहीं करेंगे, क्योंकि बा का माना हम वो जा के साथ बा का माना हमने लाना कर दिया है, फिर साथ का माना नहीं करेंगे। बस जब वो लाए उनके पास हक, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके पास हक लाए, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की वही, मिन इंदिना, हमारे पास से, क़ालू क़ुतलू, तो उन्होंने कहा, फिरौन, हामान, कारून वगैरह, उन्होंने कहा उक़्तुलू अबना अल्लज़ीना आमनू माअहू, कत्ल कर दो उन लोगों के बेटों को जो ईमान लाए इसके साथ। उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग ईमान लाए हैं, बनी इसराइल के लोग, इनके बेटों को कत्ल करो। वस्तहयू निसाअहुम, और जिंदा छोड़ो इनकी औरतों को। वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी दलाल, और न हुई काफिरों की चाल मगर गुमराही में। तो जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन, कारून वगैरह के पास अल्लाह की तरफ से हक लाए, हक से क्या मुराद है? दीन हक से। हक से मुराद यानी दीन इस्लाम, वही वगैरह मुराद है ना।
تمام انبیاء کرام علیہم السلام دین اسلام کے داعی تھے، مسلمان تھے، اسلام لائے تھے، حق لائے تھے، ان پر اترنے والی وہی، اور سب اسلام کی دعوت دیتے تھے، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت موسیٰ بھی دین اسلام لائے تھے، اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ وہ اسلام لائے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، جیسے سورہ یونس میں ہے، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو تو۔ اور اسی طرح تورات پر عمل کرنے والے نبیوں کو مسلمان کہا گیا ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام لائے تھے، حق لائے تھے، وحی لائے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سی وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے؟ کون سی وحی لائے تھے، کون سی کتاب لائے تھے؟ تو رات ہے۔ تورات۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے، تو فرعون اور حامان اور قارون وغیرہ کے پاس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل چکی تھی اس وقت۔ نہیں، یہ تو لیٹر سٹیج میں ملی جب وہ قوم کو لے کے ادھر گئے ہیں بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کے مصر سے، تو پھر اس کے بعد آئی۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے پتہ لگتا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں ملی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى۔ سورہ قصص آیت نمبر 43۔ اس میں ہے کہ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ ہم نے پہلی بستیوں کو ہلاک کر دیا، بصائر للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کی بصیرت کے لیے، وہدی، اور وہ ہدایت تھی، اور رحمتن، اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 43۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یا تورات پہلی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد ملی تھی، اور کیا مراد ہے، یعنی فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی۔ اسی طرح سورہ غافر میں بھی ہم پڑھیں گے بھی آگے آیت نمبر 53 میں، یہی سورہ مومن، یہ سورہ غافر، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ تو کتاب کا وارث اللہ نے کس کو بنایا؟ بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل کو کتاب ملی تھی۔ فرعون اور حامان، قارون وغیرہ، ان کے پاس اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بات نہیں اتری تھی۔ یہ سورہ قصص دیکھیے، اس میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ذکر ہے، تو اس سے پیچھے فرعون کو غرق کرنے کا، ہلاک کرنے کا ذکر ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھیے کیسے ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا۔ اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا تھا کفر کے، باطل کے، کہ وہ بلاتے تھے آگ کی طرف، اور قیامت کے دن وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یہی لوگ بہت برے حالوں میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى،
اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ ہم نے پہلی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، استکبروا وکانوا قوما عالین، انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں اور ان کی قوم ہماری فرما بردار ہے، ہماری غلام ہے، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور وہ ہلاک ہونے والے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو اس آیت ان آیات سے بھی بڑا واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فرعون کے غرق ہونے کے بعد قبطیوں کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی۔ یہ بہت واضح ہے قرآن کریم کی آیات سے۔ تو جب تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی ہے، تو یہاں پھر حق سے مراد کیا ہوگا؟ سر جو اس سے پہلے والے جو نبی ہیں، مطلب ان کی جو دعوت ہے وہ مراد ہوگی؟ نہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے، ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ ہم جی ہوتی تھی۔ اس کو ہم حق کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبیوں پر صرف کتاب کی صورت میں وحی نازل نہیں ہوتی، نبیوں پر کتاب کے علاوہ وحی خفی بھی نازل ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف کتاب کی صورت میں وحی نازل نہیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جلی کے ساتھ وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی، وحی مطلوب کے ساتھ وحی غیر مطلوب بھی نازل ہوتی تھی، اور یہی معاملہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا۔ بلکہ ضروری نہیں کہ ہر نبی کو کتاب ملی ہو، کتنے نبیوں کو کتابیں نہیں ملی، اس کے باوجود ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی۔ سیدنا نوح علیہ السلام پر تو کتاب کا ذکر موجود نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی کتاب ملی ہو؟ کئی انبیاء و رسول کے ساتھ کتاب کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہی وحی کی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر وحی نازل کی۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، ہم نے آپ پر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی وحی نازل کی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر وحی نازل کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادوں، ان پر بھی ہم نے وحی کی، ان پر بھی ہم نے وحی نازل کی۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سے صحیفے اترے تھے، سیدنا اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط پر علیہم السلام اجمعین پر کون سی وحی اتری تھی؟ تو وہی صرف وہی مطلوب یا وہی جلی نہیں ہوتی، وہی سے مراد وہی خفی بھی ہوتی ہے، سنت بھی، اسے بھی وہی کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح کتاب حجت ہوتی ہے۔ جی مس ایمن۔ سر ادھر حق سے مراد یہ معجزہ ہو سکتا ہے جو وہ اژدہے والا تھا اور ید بیضا وغیرہ؟ دیکھیے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور دیگر وحی وغیرہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تو بن گئے تھے نا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بن گئے تھے، اب اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے تھے، ان پر اللہ وحی بھیجتے تھے، تو تورات تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کافی عرصے کے بعد، 40 سال یا اس کے بعد ملی جا کر، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، واللہ عالم۔
تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی. تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی کتاب کے علاوہ بھی ہوتی ہے، وہی غیر مطلوب بھی ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس حق لائے ہمارے پاس سے، تو انہوں نے کہا قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور زندہ چھوڑ دو عورتوں کو. یہ کام تو وہ پہلے سے کر رہے تھے. یہ کام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور نبی بننے کے بعد اور اور فرعون اور حامان وغیرہ اور ان کو دعوت دینے کے بعد شروع نہیں ہوا تھا. یہ کام تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کی والدہ کو ڈر تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر دیا جائے. تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا تو انہیں تابوت میں ڈال کر سمندر میں بہا دینا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اب یا تو یہ پہلے تو تمام بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے جاتے تھے لڑکے، اور عورتوں کو خدمت کے لیے یا غلط کاری کے لیے انہیں زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اور یہ بڑی ذلت تھی، اور یہ سلسلہ کافی دیر سے چلا آ رہا تھا. اب یا تو بچے اتنے کم ہو گئے مرد ان کے کہ انہوں نے 1 سال قتل کرتے تھے، 1 سال چھوڑ دیتے تھے. واللہ عالم. کہا جاتا ہے سیدنا ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے، تو وہ اس لیے بچ گئے کہ وہ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال چھوڑا جاتا تھا. یا ممکن ہے کچھ دیر کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ روک دیا ہو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، ہمارے خدمت گزار ہی نہیں رہیں گے. یا ممکن ہے کہ یہ سلسلہ قتل و غارت کا چلا آ رہا تھا، کیونکہ دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بنے ہیں تو کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے انہیں فرعون کے چنگل سے نجات دی تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، واللہ عالم. تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قتل و غارت جاری ہو، وہ فرعون کا ظلم جاری ہو پہلے سے ہی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی. جیسے قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور دعوت کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد وہ سلسلہ جاری ہو، فرعون نے دوبارہ وہ سلسلہ جاری تھا تو اس کو نئے سرے سے زیادہ اہتمام کے ساتھ یہ حکم دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ لوگ حضرت موسیٰ کے مخالف ہو جائیں بنی اسرائیل، اور لوگ سمجھیں کہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہم پر مزید ظلم ہو رہے ہیں. تو اس طرح فرعون وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ پر اعتماد کم کرنے کے لیے، آپس میں مخالفت پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی چالیں چلا کرتا تھا. اور ایسا ہوا جب فرعون نے دوبارہ وہ ظلم کا بازار تو پہلے ہی گرم تھا، جب فرعون نے دوبارہ یہ پہلے بھی اس پہ عمل ہو رہا تھا، دوبارہ نئے سرے سے یہ حکم جاری کیا اور شدت سے اس پر عمل شروع ہوا، تو بنی اسرائیل بلا اٹھے، حضرت موسیٰ سے کہنے لگے. سورہ اعراف میں موجود ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. انہوں نے کہا کہ ہمیں اذیت دی گئی ہے موسیٰ آپ سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی. جب آپ نہیں تھے تب بھی ہمارے ساتھ ظلم ہوتا تھا، اب آپ بطور نبی اور بطور رسول آئے ہیں تو ہم پر مزید ظلم شروع ہو گیا ہے. بڑی آزمائش تھی، بڑا ظلم تھا بہرحال. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حق لائے ہمارے پاس سے تو انہوں نے کہا قتل کر دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. اب کتنی بڑی آزمائش ہے. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دو. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہ ہوئی چال کافروں کی مگر گمراہی میں. کیا مطلب؟ کافروں کی چال نہ ہوئی مگر گمراہی میں، یعنی کافروں کی چال گمراہی میں گئی، یعنی بے فائدہ بیکار گئی. اس چال کا مقصد کیا تھا؟ اس چال کا مقصد بنی اسرائیل کی تعداد کم کرنا اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ میں آپس میں مخالفت ہو جائے اور وہ ایمان سے باز آ جائیں. ایسا نہ ہوا. انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اس سارے ظلم کے باوجود. اور فرعون سمجھتا تھا کہ میں قتل کروں گا ان کے بچوں کو تو میری بادشاہت کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور فرعون کی بادشاہت کو نقصان پہنچے.
وہ تباہ و برباد ہوا، وہ غرق ہوا، تو اس کی چال اور کافروں کی چال بیکار ہی گئی۔ لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر بہترین ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ جی مس ایمن۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے اس نے اس لیے قتل کروائے کہ میری بادشاہت کوئی نہ لے، لیکن سر اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو کوئی غلاموں کو تو عام طور پہ قتل نہیں کرتا، یا اپنی آرمی کو تو کوئی قتل نہیں کرتا کیونکہ وہ ڈیفenس کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس نے بھی یہ بھی نہیں سوچا کہ میری فوج کم ہو جائے گی، دوسرے ملکوں سے میں کیسے لڑوں گا وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، اس کو تو فوج بنایا نہیں ہوا تھا بنی اسرائیل کو، فوجی ان کے اپنے قبطی بہت سارے تھے، ان کو تو غلام بنایا ہوا تھا، خدمت گزار، بڑا ظلم و ستم ان پر ہوتا تھا۔ واللہ عالم۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور کہا فرعون نے مجھے چھوڑو کہ میں قتل کروں موسیٰ کو، ولیدع ربہ، اسے چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے تمہارا دین، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ وہ ظاہر کرے زمین میں فساد۔ فرعون نے کہا اپنے ساتھیوں سے مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا، عربی زبان کا محاورہ ہے، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ یعنی فرعون نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں میں موسیٰ کو قتل کروں۔ یعنی فرعون کو گویا کہ اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ یہ موسیٰ جو ہیں یہ دعوت دے رہے ہیں، اور ان کی دعوت کی وجہ سے بنی اسرائیل ان پر ایمان لائے ہیں، اور کئی قبطی بھی ان پر ایمان لا رہے ہیں، تو ان کی دعوت کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو کئی دفعہ درباری اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، دھمکی دی گویا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے۔ یہاں تو فرعون کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے کہ فرعون کو یہ مت اس کے درباریوں نے دی۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار، مدعی سست گواہ چست، تو سورہ آراف میں ہے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، کہ فرعون کو اس کے سرداروں نے کہا، اس کے درباریوں نے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد کریں، ویذرک وآلہتک، اور وہ تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ یعنی یہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے معبودوں پر ایمان نہیں لاتے، تو کیا آپ موسیٰ کو اور ان کی قوم کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ان کو سزا دی جائے قرار واقعی، انہیں قتل کیا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا، فرعون نے کہا، فرعون نے دھمکی دی کہ مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ تو ممکن ہے کہ فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا ہو، کچھ لوگوں نے کہا ہو قتل کر دیا جائے موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام، بنی اسرائیل وغیرہ کو، کچھ لوگوں نے کہا نہ قتل کیا جائے۔ تو بہرحال فرعون نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، یہ دھمکی دی۔ وَلْيَدْعُ رَبَّ، اور ساتھ ہی فرعون نے کہا اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔ یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں اگر موسیٰ کو قتل کرنا چاہوں قتل کر سکتا ہوں، شہید کرنا چاہوں شہید کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے رب کو پکارے، اس کا رب اس کی مدد کر سکتا ہے تو کر لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے تمہارا دین، یا وہ ظاہر کرے زمین میں فساد۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین نہ بدل دے۔ فرعون کہتا تھا ہمارا دین بڑا زبردست ہے، بڑا اچھا دین ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین تبدیل نہ کر ڈالے، والعیاذ باللہ۔ یعنی اپنے باطل دین کا کتنا دفاع کر رہا ہے اور صحیح دین کو مان نہیں رہا، یا وہ زمین میں فساد ظاہر کرے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ زمین میں فساد نہ کرے، سبحان اللہ۔ فرعون سمجھتا تھا کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ فساد کر رہے ہیں، اور یہ ہر ظالم کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، وہ جتنا بڑا فسادی ہوتا ہے وہ دوسروں کو فسادی کہتا ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فسادی کہا کرتا تھا، اس معنی میں کہ ان کی دعوت سے
ہمارے لوگ ایمان لاتے ہیں، پھر ہمارا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ان کے آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو گویا کہ فساد ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ سب سے بڑا فسادی تو فرعون خود تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں، اپنی دین کی دعوت سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اللہ سے مدد مانگی۔ اور نبی ہمیشہ اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کے ساتھ اور تمہارے رب کے ساتھ، اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبر، ہر اس متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو نہیں ایمان لاتا حساب کے دن پر، قیامت کے دن پر۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یعنی فرعون سے اور اس کے درباریوں سے، جو ظالم لوگ تھے، تکبر کرنے والے تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس متکبر سے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ دعا ہے، اگر کسی کو کوئی خوف ہو دشمن کا، مخالف کا، تو اسے یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اور دعائیں بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اگر کوئی دشمن کا خوف ہوتا تھا، جیسے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ان کے سینوں میں کرتے ہیں، ونعوذ بک من شرورہم، اور ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں ان کے شر سے۔ تو مختلف دعائیں ہیں جن میں سے یہ دعا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ تو جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے۔ اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔